آپ کے یہاں شہر بھوپال میں ایک عالمی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ دیکھو ایم پی والوں، کان کھول کر سنو، اگر تم نے اس کی ناقدری کی تو اللہ اس نعمت کو چھین لے گا، اللہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ کریں کہ آپ کے یہاں شہر بھوپال میں ایک عالمی اجتماع ہونے جا رہا ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ رات کی تنہائیوں میں، رات کے آخری حصے میں مصلی کی پشت پر آ کر سجدے کی حالت میں اللہ سے درخواست کریں گے، اے کریم آقا مجھے قبول فرما لے، مجھے قبول فرما لے، مجھے قبول فرما لے۔ اللہ پاک ہمیں رات کے آخری حصے میں عرضی لگانے کی توفیق عطا فرمائے، رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قبول ہو جائیں تو میری درخواست ہے رات کے آخری حصے میں 2 گانا نماز اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، اللہ کے لیے ضرور ادا کیجئے۔ علماء نے کتابوں میں تہجد کے فضائل لکھے ہیں، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے فجر کی اذان مسجد سے اللہ کے گھر سے آتی ہے، فجر کا بلاوا اللہ کے گھر سے آتا ہے، ظہر کا بلاوا اللہ کے گھر سے آتا ہے، عصر کی نماز کا بلاوا اللہ کے گھر سے آتا ہے، مغرب کی نماز کا بلاوا اللہ کے گھر سے آتا ہے، عشاء کی نماز کا بلاوا اللہ کے گھر سے آتا ہے، تہجد کی نماز کا بلاوا اللہ کے عرش سے آتا ہے، فجر کا بلاوا اللہ کے گھر سے، ظہر کا بلاوا اللہ کے گھر سے، عصر کا بلاوا اللہ کے گھر سے، مغرب کا بلاوا اللہ کے گھر سے، عشاء کا بلاوا اللہ کے گھر سے، تہجد کی نماز کا بلاوا اللہ کے عرش سے آتا ہے۔ رات کے آخر حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ اے اللہ رات کے آخری حصے میں ہمیں 2 گانا نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اللہ والے سے ایک مرید نے کہا، حضرت میں اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا لاڈلی نماز سے دوستی کر لے۔ حضرت لاڈلی نماز کون سی کہلاتی ہے؟ اللہ والوں نے فرمایا تہجد کی نماز بڑی لاڈلی نماز ہے، بڑی لاڈلی نماز ہے، ہر ایک کو ہاتھ رکھنے نہیں دیتی، ہر ایک کو قریب آنے نہیں دیتی، لاڈلا بنانے والی نماز ہے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ رات کے آخری حصے میں 2 گانا نماز ادا کر کے آنے والے اس عالمی اجتماع کی قبولیت مقبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں گے، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ دیکھو ایم پی والوں، کان کھول کر سنو، اگر تم نے اس کی ناقدری کی تو اللہ اس نعمت کو چھین لے گا، اللہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ اولاد نے ماں کی ناقدری کی، اللہ نے ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اولاد نے بوڑھے باپ کی ناقدری کی، اللہ نے باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ بہنوں نے بھائی کی ناقدری کی، اللہ نے بہن کو بھائی سے محروم کر دیا۔ یہ فرمایا عورت نے شوہر کی ناقدری کی، اللہ نے شوہر سے محروم کر دیا۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو اللہ ہمیں اس عالمی اجتماع سے محروم کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، میں جانے کے لیے عزم مصمم فرمائے۔ دیکھو اللہ والوں سے جڑ کر اپنی اصلاح کی نیت سے مرحومین کے اصول پر جو دعوت کی مبارک محنت کو کرے گا، اللہ اس کو بھی نفع عطا فرمائے گا، اس کی برکت سے عالم میں ہدایت کی ہوائیں پھیلائے گا۔ نیت لے کے جانا، ارادے لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں گزاروں گا جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں بتاؤں گا جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ساری کائنات مٹے گی، ساری کائنات فنا ہوگی، درختوں سے پتوں کا جھڑنا یہ بتا رہا ہے کل من علیہا فان، گلاب کے پتوں کو، گلاب کے پھول سے پتیوں کا جھڑنا یہ بتا رہا ہے کل من علیہا فان، درخت سے شاخ کا گر جانا ٹوٹ کر یہ بتاتا ہے کل من علیہا فان، دانتوں کا جھڑنا یہ بتا رہا ہے کل من علیہا فان، آنکھ کی روشنی کا چلے جانا یہ بتا رہا ہے کل من علیہا فان، جوانی کا زائل ہو جانا یہ بتاتا ہے کل من علیہا فان،
بڑھاپے کا آ جانا، جوانی کا ختم ہونا، یہ بتاتا ہے کل من علیہا فان۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ساری کائنات فنا ہوگی، امام بھی فنا ہوگا، امامت بھی فنا ہوگی، ناظم بھی فنا ہوگا، نظامت بھی فنا ہوگی، حاکم بھی فنا ہوگا، حکومت بھی فنا ہوگی، عادل بھی فنا ہوگا، عدالت بھی فنا ہوگی، بوڑھا بھی فنا ہوگا، بوڑھی بھی فنا ہوگی، حاجی بھی فنا ہوگا، حجت بھی فنا ہوگی، چھوٹا بھی فنا ہوگا، چھوٹی بھی فنا ہوگی، سہاگن بھی فنا ہوگی، بیوہ بھی فنا ہوگی، کل من علیہا فان۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ تاج محل بنانے والے مٹ گئے، لال قلعہ بنانے والے مٹ گئے، قطب مینار بنانے والے مٹ گئے، چہار مینار بنانے والے مٹ گئے، فضائل اعمال لکھنے والے بھی رخصت ہو گئے، بہشتی زیور والے بھی چلے گئے، امام بخاری چلے گئے، امام مسلم چلے گئے، امام نسائی چلے گئے، امام طحاوی چلے گئے، قاسم نانوتوی چلے گئے، رشید احمد گنگوہی چلے گئے، ہم ہی کہاں تک رکے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے انتظار میں نہ رہنا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، قرآن نے آپ کی نبوت کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ وہ آخری نبی ہیں، اب نبی کا انتظار نہ کرنا، نبی چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے چاند، کالی کملی والے احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، شان بطحا، معراج کے دلہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ضمانت ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہاں نبی کی حدیثیں آئیں گی، نبی کے غلام آئیں گے، نبی کے وارثین آئیں گے، نبی کا پیغام لے کر امت کے کونے کونے پر، چپے چپے پر نبی کے دین کے وارثین پہنچیں گے۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے، اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے، کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے، اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے۔ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمایا دین کے پیغام کو پہنچانے والے بھیج رہا ہے۔ اللہ انہی کی سن کر زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرمایا وہ گھڑی بھی آئے گی کہ پانی اشارے سے مانگے گا، وہ گھڑی بھی آئے گی روٹی اشارے سے مانگے گا، وہ گھڑی بھی آئے گی پیشاب پخانہ پوٹی بستر پر کرے گا۔ ارے جوانی کی قدر کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنے اعمال نامے میں سجدے ایڈ کرا لے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے آپ کی زندگی کا اخیر آ گیا، بیماریوں میں گھر گئے، کروٹ لینے کی طاقت نہیں، اللہ نے زبان کی قوت گویائی چھین لی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمایا کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کلمات زبان پر نہیں آتے تھے۔ ایک اللہ والے کو بلایا اور کہا گیا حضرت دیکھیے ہمارے شیخ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کلمات زبان پر نہیں آتے ہیں۔ حضرت نے غور کیا، توجہ کی اور فرمایا شاہ صاحب کو کروٹ دلائیے۔ شاہ صاحب کو آپ کے خدام نے، آپ کے عاشقوں نے کروٹ دلائی۔ اللہ والوں نے فرمایا ان کی کمر سے کپڑا ہٹائیے۔ کپڑا ہٹایا گیا تو 4-5 بھوری چینٹیاں، بھوری کیڑیاں شاہ صاحب کی کمر پر چپٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ قوت گویائی دینے والا ہے، یہ قوت گویائی بھی واپس جائے گی۔